حدثنا قتيبة قال حدثنا بن هذا المسائل ثابت صاحب وسلم التقوا المشركون فاقتتلوا فلما ما رسل من عسكره وما لا في عسكره وفي صلى الله عليه وسلم رجل لا يزورهم شاذة ولا فاضل صباح جل بسيفه. فرماتے ہیں صاحب ابن سعد فرماتے ہیں مسلمان مشرکین کی جب بڑھ بیٹھ مشرکین کا یہود کو یہ بھی مشرک کہتا ہے قالت اليهود عزير ابن الله یہ بھی مشرک ہے. جب بڑھ بیٹھ ہوئی تو یہ وہی کا واقعہ ہے. پیغمبر صاحب اپنے عسکر میں آ گئے اور وہ اپنے عسکر میں چلے گئے لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک ایسا آدمی تھا لا یقول شاذہ کوئی شاذہ اور فاذہ یعنی الگ تھلگ کوئی بھی ملتا نا اس کو فوجی یعنی مشرک اللہ کا اس کے پیچھے بھاگتا یضرب بالسیف اور اپنی تلوار سے اس کو مار دیتا. بہت یعنی محنت کی اس نے بندے مارتے جب وہ کلہ لگ گیا تو اس سے چھوڑا نہیں. قال ماذا من اليوم هذا كما اذا فلان کہا کہ آج اتنا کام کسی نے نہیں کیا جتنا فلاں نے کیا لوگوں میں مشہور ہو. فقال صلی اللہ علیہ وسلم من اهل النار فرمایا تو دوستی رسول اللہ فرمایا وہ دوستی. قال من القوم انا صاحب. اب جب رسول اللہ نے بات فرما دی دوستی ہے تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کی نگرانی کرتا ہوں آخر اس پہ کون سا ایسا عمل ہے جو اس کو دوزخ میں لے جانے والا ہے. قال فخرج معه اس کے ساتھ وہ نکل گئے وہ صحابی. لما وقف معه جب وہ کھڑا ہوتا تو وہ اس پاس کھڑے ہو جاتے. اذا اسرا معه بھاگتے ہی بھاگتے. فجر رجل جرح شدید اس کو شدید زخم لگ گیا اسی جان میں. پتا جل موت اپنی موت جلدی مانگ لی اور وضع سے اس نے اپنی تلوار زمین پر رکھی وہ دوبارہ بین سدے اور اس کی جو اگلی جو نوک تھی وہ اپنے سینے پر رکھی ثم صحابہ علی سیفی اور اس کے اوپر جھک گیا فقط دست اپنے آپ کو سے خودکشی کر کے قتل کر دیا. اس سے یہ کام ہوا یہ آدمی فرج علیہ وسلم. اب وہ آدمی جو ساتھی صحابی دیکھ رہے تھے وہ دوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قال اشهد انک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا رسول ہے. قال ماذا کیا ہوا قال رجل ذکر تعریفا ابن النار جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ دو دوستی ہے بعض الناس تو لوگوں کو بہت بھاری لگی تھی بات یہ کیسے دوستی آج اس نے اتنی محنت کی. بول تو انا لکم بھی میں کا میں آج دیکھتا ہوں پاگل تو بھی طلبی ثم جرح شدید فصل الموت فضا مثلا دیکھ الارض زباب بین ثم قام علی فقتل نفسه انہوں نے کہا تلوار اپنے اوپر تلوار کے اپنی تلوار پر چھوڑ دیا تو تلوار باہر نکل گئی جیسے وہ گولی مار. وقال سنت ذلك اس طرح آپ نے فرمایا روایت ان رجل یعمل عمل الجنہ ایک آدمی جنتوں کا عمل کرتا ہے فیما یبدو للناس. یہ روایت صرف بخاری میں یہ لفظ ہے فیما یبدو للناس لوگوں کے نظر آنے میں جنتوں کا عمل ہے ہوتا نہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جنت کا عمل ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا. جب اخلاص نہیں تو جنت کیسے عمل ہوگا بتا. یہ عمل خلاف سنت ہے بدعت ہے اور وہ بڑا کر رہا ہے. بتاؤ وہ کیسے آپ جنت فیما یبدو للناس لوگوں کے دیکھنے والا عمل ہے. یہ لفظ یہاں اس کو اچھی طرح دیکھو اور حدیثوں میں اور مطلق ہے کہ جی جنت پھر آخر میں جنت میں چلا جاتا ہے دوزخ میں تو اس میں لوگوں اشکال ہوتا ہے پھر محنت کی کیا ضرورت ہے. تھان میں رہنے کو بڑی تنبیہ کرنا ہے کہ لوگوں کو جاہل بازوں نے یہ بات مشہور کر دی بھی جتنی نیکیاں کر لو بھائی اگر لکھا ہوگا دوستی تو جانا ہی پڑے گا دوزخ لکھا جائے تو جانے پڑے گا جنت. ایسا کچھ نہیں. انسان کے اعمال کا یقینی اثر اس کے اندر تو فیما یبدو للناس نظر آ رہا ہے. لوگوں کو دیکھنے میں جنت ہی ہے جیسے شیطان کر رہا تھا 7 لاکھ سال عبادت کی لیکن وہ کس کے لیے تھا زمین کی چوک کے چودارات لینے کے لیے. جب بابا آدم آ گئے مقابلے پر تو اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو گئے. وہ ہے یہ فیما یبدو یہ لفظ یہاں ہے بخاری میں کہیں نہیں ہے اور یہ ملے گا بھی یہ کتاب المغازی میں کیونکہ بخاری کا ایک انداز ہے اب اس کے اندر ڈھونڈتے پھرو نہیں ملے یہاں لے کر آئے گا. اور میں اہل نار اور دوستی ہوتا ہے وہی نظر وہ امر اہل جنت اور ایک آدمی اہل نار ایک دوسروں کا عمل کرتا ہے فیما یبدو للناس لوگوں کو دیکھنے میں. جب جنت میں جیسے برائی تو کر رہا ہے لیکن توبہ کر لیتا ہے روتا ہے دل پہ پچھتاوا ہے یا کسی مجبوری ہے یا کوئی ایسے معاملے جو وہ اور اللہ جانتا ہے تو اس کی وجہ سے
اس کے اس عمل میں معافی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. یہ تو فیما یبدو للناس، جیسے وہ کنجری تھی کہ وہ برائیاں بھی کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ رحم بہت تھا، جانوروں کا خیال کرتی تھی، یہ ہوا ہے. تو وہ اس رحم جب آخری وقت آیا تو وہ غالب آ گئی، رحم والی کیفیت، تو سارا کچھ معاف ہو گیا. وہ بڈھی تھی جو عبادت کرتی تھی لیکن دل کی بڑی سخت تھی اور بے رحم تھی، اور آخر میں وہ بے رحمی اس کی غالب آ گئی، بلی مار دی. اور دو دفعہ میں نے دیکھا بلی اس کو سونا پڑا نوچ رہی ہے. یہ دیکھو فیما یبدو للناس. اور 98 نے رحم رحم اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی یہاں پر. وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان نیکی تو کر رہا ہوتا ہے لیکن آخر میں اس کی چونکہ نیکی کے اندر اس درجے کے اخلاص اور قبولیت چونکہ نہیں ہوتی، تو آخر میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے ساری نیکیاں خارج ہو جاتی ہیں. وہ عمل ایسا ہے جب معمولی عمل نہیں ہوتا، وہ ایسا عمل ہوتا ہے جو کھا جاتا ہے سب کو، یعنی عقیدہ تو خراب ہو جاتا ہے. اب بتاؤ شیطان اللہ کے مغال پر آئے گا تو 7 لاکھ سال کی عبادت میں کچھ بچے گا؟ اللہ خیر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، جب اللہ پروان سے کیا کرو کہ میں بچا ہوں، بحث کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بحث کر رہا ہے. تو فرمایا کہ وہ عمل جو ہوتا ہے آخر میں وہ ایسا عام عمل نہیں ہوتا جو اس سے سرزد ہوتا ہے، وہ ایسا خاص عمل ہوتا ہے جو یا نیکیاں ختم کر دیتا ہے یا برائیاں ختم کر دیتا ہے. ایسی کوئی نیکی کرنا جو برائیاں ختم ہوتی پر بڑی بحث فرمائی. اور یہ فرمایا کہ جو اعمال ہیں ان کا یقینی اثر ہے آپ کے نتیجے پر. ویسے تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات، تو عمل الصالحات کا اگر عاملوں کے ساتھ کوئی ربط نہ ہوتا اور اس کا کوئی نتیجے پر اثر نہ ہوتا تو بار بار اللہ تعالیٰ اس کو نہ لے کے آتا. بڑی شد و مرد سے بات کرنا، پورے 1.5 گھنٹے کا واز اس پر فرمایا. میں تو مواعظ میں سے بھی حدیث کی باتیں نکالتا رہتا ہوں. کیا بات ہے، یہ کہیں بھی ویسے نہیں ملے گی کسی شرح میں، لیکن موتی کی اور کی شرح میں ملے گی تو لوگ وہ عام کا عمل نہیں ہوتا تو آخر میں ظاہر ہوتا، ویسا خاص عمل اس سے کچھ ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو شخص تھا، اس شخص کی کہانی سنو. دراصل پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں اور تھا یہ پہلوان قسم کا بندے سے بات ہوتا ہے نا، اس کو پہلوان بننے کا شوق ہوتا ہے، ڈنڈ بیٹھ کے نکالتا ہے. تو پہلے غزوات جب ہوتے تھے تو ضرور ہو جاتا تھا. تو اس کے محلے کی عورتوں نے اور قبیلہ عورتوں نے اس کی بڑی ہار دلائی کہ کس بات کا پروان بنا ہوا ڈنڈ بیٹھ کر پالتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے، کس بات کا جنگ کا وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے. اب اس پر جب یہ بات کی تو اس مذمت اور اس ملامت کو مٹانے کے لیے غزوہ خیبر میں شریک ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ آج میں ایسا کام کروں گا کہ پھر میرا ایک نام بن جائے. اور یہ خود پتہ چلتا ہے کہ وہ آیا کس کی وجہ سے، رسول اللہ کی ترغیب کی وجہ سے نہیں آیا تھا، وہ عورتوں کی ملامت کی وجہ سے آیا تھا. وہ اسی سے آپ فرق ظاہر ہو جاتا ہے اس جانے کا کیا مقصد ہے. زیادہ چونکہ اس کا مقصد شہرت تھی، بڑا بندے فرمایا ملا النار، کیونکہ وہ خلاف سے نہیں آیا، اس مذمت کو مٹانے کے لیے آیا. یہ لکھا ہوا سارا یہ ہے فیما یبدو للناس. فرمایا کہ اور اس میں نفاق تھا، یعنی نفاق تھا اس میں. جب وہ موقع ہوتا تھا منافقین کے لیے تو جب ہوتا تھا تو بھاگ جاتے تھے. اور قرآن مجید نے سورہ فتح میں بھی کہا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ضرور نقطہ میں وہ گھر اور تمہارے پیچھے آئیں گے جب ہمارے گھر ملنے والا ہوتا ہے. ضرور نقطہ میں ہو کلن تب ہونا کداریوں کا اللہ میں قبل فسيقول بل تحسدون بل لا يفقهون الا قليلا. بے عقلیں ہیں، بے سمجھ. یہ کہہ رہا ہے حضرت ابو الجمال قال قلنا شعيب رسول الله مسير وغير قال شهد خیبر میں آئے آپ تلوار ممن معه. اچھا یہ شہید نہ کہا ہے، یہ شہید تو نہیں کہا، اس لیے کہ ابو ہریرہ بعد میں آئے تھے جنگ ختم ہونے کی. لیکن طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو ہمارے لوگ آئے تھے تو اس میں بھی کہتے ہم آئے تھے یار، ہم لوگ آئے تھے یعنی ہمارا قبیلہ آیا تھا. تو شہید مراد ہم صحابہ وہ اس جنگ میں جو تھے تو یہ واقعہ ہوا.
انہوں نے سنا طاقت ہے، لیکن خود یہ آئے ہیں بعد میں. اس لیے کسی اس قسم کا حدیث میں جب لفظ آ جائے شہیدنا حضرنا، اس کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ وہ راوی بھی وہاں پر تھا، لہٰذا اس کی تحقیق ضروری ہوتی ہے. جی یہ بہت اہم بات ہے، ہمارے میں بحث کام آتی ہے. جناب وہ شہیدنا میں اب ابو ریرا تو بعد میں آیا، آگے واقع آ رہا ہے ان کا بھی، ابو ریرا کے آنے کا ہوتا وقت سے آ رہا ہے. تو ہم خیبر میں تھے، فقال سلم الرجل جدی ماؤ اسلام، کہا کہ ایک آدمی جو اسلام دعویٰ کر سکتا تھا آدم اللہ پر میں دوستی ہے. ربما حضرت کتاب خاطر اشرف کتاب نے بہت سخت قتال کیا، حتیٰ کل جرا یہاں تک وہ زخم لگ گئے. فقال بعض الناس سے یہ تھا یہاں تک کہ بعض لوگوں کو شک ہونے لگا رسول اللہ کی بات پر کہ کیسے دوستی ہے. جرا اس کو دیکھا کہ اس کو بڑی شدت محسوس ہوئی اس زخموں کی. اس نے اپنا ہاتھ اپنے ترکش میں ڈالا کر میرا تیر نکالے، بنا رہا تیر ایسے پھیر لیا اپنے گھر تک پایا. یہ تو اور طرح کیا کس نے کیوں یہ مارا، یہ دوسرا آدمی 75,000 مسلمین. اب لوگوں پر بڑی یہ بات سخت ہو گئی، اتنا کچھ کیا اور پھر یہ ہوا. فقال رسول اللہ صدق اللہ، حدیث کا آپ کی بات تو ٹھیک ہے. انتہارا فلاں فلاں نے اپنے آپ کو قتل کر لیا. اس طرف تو کھانا تم یا فلان اے فلاں دان دے. اور لوگ بتا یہ بلال سے کہا ارجن اللہ اللہ مومن، جنت میں صرف مومن داخل ہوگا. ان اللہ فاجر، اللہ رجل فاجر کے ذریعے بھی دین کی تائید کراتے ہیں. یہ فاجر تھا، دوشی تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے لڑا، ان کی حمایت میں لڑا، لیکن فاجر رہا. ایسی ہے جیسے کتے سے تم مقام لو اپنے دشمن کے خلاف جس پر حملہ کر ہے تو وہ کتا کتا ہی رہے گا، صاف بنا کے پیٹ چیز میں بٹھا لو گے. بتاؤ یہ رجل فاجر. زیادہ اللہ تعالیٰ کی ثقافت سے کام لے لے، دین کی حمایت کا تو لے سکتے ہیں. یہ کیا ساری مخلوق ہے اس کی، جیسے کام لے لے جیسے کام لے. اس لیے حضرت سے کسی نے کہا تھا، حضرت بخاری اپنے فلاں لوگوں کو شامل کیا ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ سور کو کتوں سے بھی مرایا جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو کتے ساتھ شامل کر لیے تاکہ سور کو مارے، اس میں کیا ہوا؟ یہ بہت اہم ہے. اس لیے انسان کو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب فرماتے تھے رجل فاجر میں نہ سمجھو کہ وہ برا آدمی اپنے آپ کو مولوی بھی سمجھے. اگر اس کے اللہ کا تعلق اچھا نہیں ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا اپنے دین کی خدمت کر رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ دین خدمت کی سے وقت جاتی گھوڑوں سے چمٹ جاؤں گا. اس کو دیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے رجل فاجر ہو اور دین کا کام لیا جا رہا ہوں. یہ رجل فاجر سے بھی کام لے سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے. اب عمر زوری کارا شبیب انجور سلم شاہ اکبر نے عبدالرحمان عبداللہ سے قال شہید زمان سلم شاہ قالوار انجور زوری ان سید النبی قال بابا صالح زوری قال زوید اکبر زوری ان عبدالرحمان قاب اکبر ان عبید اللہ کہا قاب اکبر ما انی من شہید امان الخیبر قال زوری اکبر نے عبداللہ ابن عبداللہ سید النبی صلی اللہ. حضرت موسیٰ بن اسماعیل قال عبد الواحد الناصم. پنکھا میرا بند کر دو، بند کر دیا 27 پہ بند نہ کرو میں آواز 27 فرماتے ہیں لمبر المشاشری کا لمبا غزل خیبر. جب آپ خیبر کی آپ نے غزوہ کا لمبا توجہ صلوات اشرف الناس العبادین لوگ اوپر چڑھتے ہیں فرف و صابت بھی تکبیر تو زور زور سے کہتے اللہ اکبر اللہ 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 زور زور سے کہتے. فقال سلام اربعوا على انفسكم، اپنے آپ پر رحم کرو. انکم لا تنصرون ولا غائبا، تم کسی بہرے کو اور غائب کو نہیں پکار رہے. انکم تدعون سميعا قريبا، تمہیں ذات کو پکار رہے جو سننے والا تمہارے قریب ہے. ومعكم من ساتھ ہے. وانا خلف دعوت صلی اللہ رسول اللہ کے پیچھے تھا، سواری کے پیچھے بیٹھے تھے. لا حول ولا قوة الا بالله. ابو موسیٰ شریف پیچھے سوار تھے تو میں لا پڑھ رہا تھا. قال یا عبداللہ، خیر سے نام ہے ابو موسیٰ شریف کا. ابو موسیٰ تو ان کی کنیت ہے. عبداللہ نے خیر قلت لبیک رسول اللہ. قال الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کہ میں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں. قلت بلا یا رسول اللہ، ذاک یمی میرے ماں باپ قربان اللہ لا حول ولا قوة الا بالله.
یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کو اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے. اس کا جو بہترین جو طریقہ ہے مختصر، ہر نماز پر 7 دفعہ پڑھ لیں. میرے مرشد نے بتایا، آج 30 سال ہو گئے اس کو پڑھتے ہو. ہر نماز پر 7 دفعہ اس کو پڑھ لیں انسان. عجیب و غریب اس کے اثرات ہیں. اور ویسے 111 کا عدد، اور زیادہ زیادہ 500 کوئی خاص مسئلہ پیش آ جائے 500 پڑھے. دیکھیں کیسا عجیب نتیجہ پڑا. 5 تسبیح پڑھے. 5 تسبیح کا بھی بڑا عجیب عدد ہے. زیادہ کو مسئلہ ہو تو وہی تھوڑا وظیفہ 500 پڑھ لیں. آپ آج کریمہ ہے 500 پڑھ لیں، کلمہ طیبہ ہے 500 پڑھ لیں، یا مراحی میرے 500 پڑھ لیں، یا سلام بیماری ہے 500 پڑھ لیں، پریشن ہو رہا ہے یا سلام 500 پڑھ لیں. یہ 500 کا عدد بڑا عجیب ہے. اس سے چھوٹا عدد 111 ہے. اس سے چھوٹا عدد 7 ہے، وہ لیکن نمازوں کے ساتھ پڑھے. یا کہارو یا بہارو، جنات اور جن کا مسئلہ ہے تو ہر نماز پر 7 دفعہ پڑھ لیں. بہت اس کے اثرات ہیں. ورنہ 111 پڑھ لیں، زیادہ زیادہ 500 پڑھ لیں. یہ گر کی چیزیں یاد رکھیں. ساری چیزیں ایک جگہ تو مفت میں مل رہی ہیں. ہم لوگ جا کے دوسری چیزیں کرو گے. عجیب ہے یہ قوانین ہے. اس میں بھی قوانین ہوتے ہیں، وہاں آدمی نہیں جانتا. قانونی طور پر الگ الگ تو جانتا ہے، لیکن یہ ابراہیم قال یزید نبی عبید قال رہی فصل کی ساتھ سلمہ، کہا کہ سلمہ کی ساکھ بے سلمہ کی ساکھ پر تلوار کا اثر تھا. ایسے تلوار کے پر گہرا نشان تھا. ٹھیک ہو گیا تھا لیکن نشان نظر آتا. قال ابا مسلم ماضی ضرور یہ کہاں ہے؟ کہاں سے لگا؟ کہاں نظر تو صحابت ہاں یوم خیبر، کیا خیبر والے دن یہ لگا تھا. قال الناس اصیب سلمہ، لوگوں نے کہا لو بھی سلمہ کو چوٹ لگ گئی. اب یہ جو بھاگتا تھا بڑا لمبا چکو، لمبے تو بھاگتے بہت سلمہ رفا ہوئی تو ہے جی. قرض میں اکیلی کافی ہو گئے. انہوں نے کہا لو بھائی اب سلمہ کی دوڑ ختم، کیونکہ بہت گہرا زخم لگ گیا. سبحان اللہ. ساتھ ہی تو رسول کے پاس آیا، ان کا اتنا گہرا زخم لگ گیا تو چلنا مشکل ہو گیا ان کے لیے. اور سارا کچھ تو دوڑنے میں ان کی ساری شان تھی، گھوڑوں کے ساتھ بھی دوڑتے. فنفث فیہ ثلاث نفثات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ پھونک ماری. فمستقیت اور تصفا، کہتے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. پہلے سے مضبوط ہو. اگر سلمہ کی جو شان تھی دوڑنے والی اب ختم. لوگوں نے کہا کیونکہ چوٹ لگ گئی، بڑی گہری چوٹ لگ گئی. رسول اللہ پاس آیا، آپ نے فرمایا پیسے پھونک ماری 3 بار، فمستقیت تو کوئی شکایت نہیں. یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں سے ہے نبوت میں. پھر وہی روایت دوبارہ آ رہی ہوئی، یا وہی آدمی ہے اور جو پہلے ہے لیکن وہی آدمی ہے. اللہ عبداللہ ابن مسلم مقام رجل نبی حاضر نبی انسان قال انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مغازی فما لكل قوم العسكريين مطلوب المسيرة لا يدوم المشرك شهادة ولا فاضل إلا تبعها فقال بسي فقير يا رسول الله جاء أجمع جفران قال إنه من أهل النار فقال أين من فأينا من أهل الجنة إن كان أهل النار لو كان هم جنتي کہتے ہو اگر یہ دوست کی ہے. قال من قوم الله من میں پیچھے جاؤں گا فاجا صلا وقتا تو تمہارتا جوریہ پتا جل موت پتا نصابہ سيدي في الغد وزباب بميرسيدي ثم تعامل فقط نصر جار رجل من السلم أشهد أنك رسول الله فقال بعد أخبار قال الرجل عمر من عمل أهل الجنة فيما يبدو للنار وإنه من أهل النار وينبغي بأمر أهل النار فيما يبدو للنار ومن أهل الجنة. وہ مشہور اقتصاد بھی ہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ روزانہ کنجر محلے بھی جاتا تھا اور شراب بھی لے کے آتا تھا، گھر لے کے آتا تھا. تو وہ اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو کوئی بھی نہیں آیا اس کو، نہ محلے والے نے کوئی بیچارہ اکیلا. تو ان کی بیوی رو رہی تھی. تو بادشاہ جو رات گشت کر رہا تھا تو بادشاہ نے رونے کے بعد سنی تو دروازہ کھٹکھٹایا. کیا مطلب؟ کہا کہ میرا شوہر بہت ہو گیا. انہوں نے کہا لوگ آئے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں بہت برا ہے، بہت برا ہے، شرابی ہے اور بدکار ہے. اس لیے کوئی نہ محلے والے نہ رشتے دار. لیکن کہا تو وہ کیا کرتا تھا کہ جب میں مروں گا تو میرے جنازے میں بادشاہ آئے گا. تو میں کہتے تو محلے والے تجھے پوچھتے تو بادشاہ کے نام لیتا ہے. کہتا ویسے ہی کرتا. تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا کرتا تھا؟ کہتا اصل میں اللہ نے وراثتی مال بہت دیا تھا اس کو، تو وہ کام وام تو کرنے ضرورت نہیں تھی، بہت وراثت تھی، جائیدادیں تھی، وہاں سے پیسہ ویسا آتا تھا. تو وہ کیا کرتا تھا؟ رات کو شراب خانے سے پوری شراب خرید لاتا تھا اور یہاں نالی میں بہا دیتا تھا کہ آج رات جو ہے کتنے مسلمان جو چھپ کے شراب پیتے ہیں وہ شراب نہیں پیئیں گے کیونکہ ملے گی نہیں.
ایک کام تو یہ کرتا، دوسرا وہ کنجر محلے میں جاتا اور کنجریوں کو رات کے پیسے دیتا، جو ایک آدمی جو لیتی ہے ان کا دروازہ بند کر لو کہ میں نے تمہیں آج رات کے لیے خرید لیا ہے، اور پھر آگے کہتا تھا کہ آج رات کم از کم وہ بھی گناہ سے محفوظ رہی اور دوسرا مسلمان بھی محفوظ رہا۔ یہ اس کا ایک مشغلہ تھا۔ تو وہ جو شراب لاتا تھا اور کنجر کرنے تو یہ مشہور ہوگا کہ یہ بدکاری کرنے جاتا اور اتنی شراب پیتا ہے گھر میں لا لا کر، اور وہ کہتے ہیں وہ نالی میں اصل میں شراب ڈالتا تھا، لیکن یہ کہتا تھا کہ میں بادشاہ آئے گا۔ اچھا، بس اس کے بعد وہ کیونکہ فوجیں تو قریب قریب ہی رہتی ہے، بادشاہ کے نے جلدی بلایا، قاضی صاحب آ گئے پورا شہر اڑایا، اور پھر بات ظاہر ہوئی تو بادشاہ وقت نے خود اس کا نماز جنازہ اس طرح پڑا، کوئی نماز جنازہ نہیں ہوا۔ یہ ہے لوگوں دیکھنے میں کیا تھا اور حقیقت اس کی کیا ہے۔ جلدی سے کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کو اس کا اور اللہ کے معاملے پر چھوڑنا چاہیے۔ یہ دیکھو عجیب اسرائیلی بات ہے۔ حدثنا محمد بن خزیع قال ابن زیاد ابن ابی عمر عمران قال نظر علی الناس یوم الجمعہ، ذرا دیکھو اب انس نے لوگوں کو جمعے والے دن دیکھا، فرات سے عالی سطح تو ٹوپیاں دیکھی، سب نے پہنی ٹوپیاں، یہ عراق آ گئے تھے اصل میں، تو وہاں پر تو پگڑی زیادہ پہنتے تھے، اور پگڑیوں کی کئی قسمیں تھیں، کوئی یمنی پگڑی اور تھی اور مصری پگڑی اور تھی اور مدنی پگڑی، اور ہر ایک الگ الگ پگڑیوں کا نظام ہوتا تھا۔ نہیں وہ اس طرح کی نہیں، باندھنے کا انداز ہوتی تو سفید ہی تھی، لیکن باندھنے کا انداز ہوتا تھا، کیونکہ یہ جو یمن والے وہ اس کے نیچے سے ضرور گھماتے ہیں، آج بھی اب جاؤ گے تو کہ یار یہ یمنی آدمی، یہ مصری آدمی، تو وہاں تو زیادہ پگڑی ہوتی تھی مدینہ شریف میں۔ اب یہ عراق گئے تھے یا لوگ ٹوپیاں زیادہ پہنتے تھے، تو جب انہوں نے ٹوپیاں دیکھی پہلی دفعہ آیا طرز جب وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، آپ نے سارا وقت جو ہے نا بصرہ میں گزارا، اور کوئی یہی حضرت کا انتقال ہوا، لہٰذا مدینہ سے باہر آخری فوت ہونے والے صحابی حضرت مالک ہیں، اور مدینہ میں آخری فوت ہونے والے ابو طفیل الدوسی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے رشتے دار، یہ دو صحابی ہیں۔ پہلے حضرت انس فوت ہوئے، ان کی موت کے بعد دنیا میں کوئی آنکھ نہیں تھی جو کہے کہ میں ان آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ تو یہ انہوں نے ٹوپیاں دیکھی، کہا کنم سات یہود خیبر، کہا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ خیبر کی یہودی ہے، کیونکہ یہودی چھوٹی سی ٹوپی پہنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر کے یہودیوں کی طرح لگ رہا ہے ماحول، یعنی سب نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، لیکن یہ مذمت مراد نہیں ہے، یہ ایک تشبیہ دی ہے آپ نے، تو ان کو وہ زمانہ یاد آ گیا کہ وہاں گئے سب نے ٹوپی پہنتی تھی، کیونکہ یہودی ایک چھوٹی ٹوپی پہنتی آگے رکھی ہوتی ہے، یا چھوٹی ٹوپی پہنتے یہاں پر چھوٹی ٹوپی پہنتے، اور جو ہے ان کا مجھے وہ وقت یاد آ گیا، تو یہ اصل صرف تشبیہ اس منظر کو دی ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ یہ لوگ یہودی ہے یا ٹوپی پہننا جو ہے نا اس کی مذمت ہے، جی کچھ نہیں، ورنہ ٹوپی کا ثبوت تو ہے کہ سخت قلم سمت ہو، پیغمبر فرمایا کہ 100 درجے شہداء کے ہیں، اور آپ نے ایسے سر بلند کیا ایسے کر کے تو سخت قلم سے آپ کی ٹوپی گر گئی، اس لیے ٹوپی پر، اور آپ کی ٹوپی بھی تھی خماسیہ، طوالۃ الخماسی، وہ دور میں لمبی ٹوپی 5 کونے جیسی یہ عربوں میں ملتی ہے، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو حاجی جاتا تو اس سے منگواتے تھے، اور وہ والد صاحب پہنتے تھے، وہ موٹی سی ہوتی ہے، دھاگے کی بڑی ہوتی ہے، وہ والد صاحب ہمیشہ پہنتے تھے۔ تو بہرحال تو یہ یاد رکھو، تو اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ٹوپی کی مذمت ہے یا عراق والوں کو یہودی قرار دیا ہے، بلکہ صرف تشبیہ منظر کی دی ہے کہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا، خیبر فتح کرنے گئے تو وہاں بھی یہودی بھاگ رہے تھے نا، تو سب ٹوپیاں، وہ ان کی ٹوپی چھوٹی چھوٹی یہاں رکھی ہوتی ہے، اور عورتیں ان کی سر مڑاتی ہیں، سر سے گنجی ہوتی ہے اور کپڑ صاحب کو باندھتی ہیں، یہ میں نے انگلینڈ میں دیکھا، میں پہلے کبھی اس کو دیکھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جناب وہ ان کے محلے میں ماشاءاللہ پورا یہودیوں کا محلہ، لیکن اس محلے میں مسلمانوں نے مکار سے مسجد بنائی، میں نے بہت اصرار سے کہا کہ حضرت آپ کے پاس جمعہ ضرور پڑھانا ہے، پھر میں جمعے کے لیے گیا تو حیران ہو گیا، بچے چھوٹے بڑے، عورتیں سرمونی بالکل گنجی اور سر پر خاص رومال، اور مردوں نے ٹوپیاں رکھی، اور بچوں کی بھی عجیب ہے، یعنی دیکھتے بھی کراہت ہوتی تھی انسان، عجیب قوم، تو دیکھتے انسان کو مکروہ معلوم ہوتے ہیں ایسے کمینے۔ حضرت عبداللہ ابن سلمہ قال ابن حافظ یزید بن عبید بن سلمہ قال کان علی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیبر، حضرت علی پیچھے رہ گئے خیبر میں، کان رمیدن، آپ کی آنکھ میں تکلیف تھی،
اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں رسول پیچھے رہ گیا فلاحی کبھی یعنی مدینہ میں رہ گئے تھے، آنکھیں بہت چھوٹی ہوئی تھی اور نظر بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب صاحب پیغمبر چلے گئے پھر ان کو دل کو کچھ ہوا، اب ایسے آدمی شجاع لوگوں کو کہاں بیٹھا، یہی تو موقع ہوتا ہے ان کے مقصود اور مطلب کا ماحول تو یہی ہے، وہ پھر پیچھے چلے گئے۔ فلما بتن لیلا، جب ہم نے وہ رات گزاری اللہ کی فتیت، جس کی فتح، جس سے اگلے دن فتح ہوئی تھی، اللہ اوتر رات غدن اور رات غدر جو حب اللہ رسول، کہا کہ کل جھنڈا بولے گا جو اللہ رسول سے، جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں، جو تو اس سے آپ پر فتح ہوگی۔ ومن نان نرجو، تو ہر آدمی امید رکھ رہا تھا، ہر جو لڑنے پڑنے والے تھے وہ کہتے مجھے ملے مجھے ملے، میں نے کہا اللہ عمر کی بات کی تھی۔ پھر ہاضا علی کہا کہ علی آ گئے، پاتا خود علی، تو آپ نے وہ جھنڈا ان کو دے دیا اور فتح ہو گئی۔ میں نے کہا مرحبا مارا، یہ پہلے والا جو وہ تھا وہی سے، بس اس کے بعد تو پھر آگے سے آگے چلتے گئے اور آخر میں جا کر حضرت صفیہ جو ہے وہ کلانا جو ہے وہ سردار جو تھا، آخر میں اس کا قلعہ تھا جو آخر میں فتح ہوا۔ فضا خدا بن سین قال یعقوب بن عبد الرحمن بن حاتم قال 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 النبي قال يوم خیبر انا اوتر حاضر رات غدر رجل يذكر الله يذكر الله ورسوله يذكر الله ورسوله، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اب بات الناس یذوقون یذوقون بیت باتا یذوق بیت کس کو مل سکتا ہے؟ اس کو عام فوجی جنرلوں بارے میں کر رہے تھے فلاں کو ملے گا فلاں کو، اور جنرل آپس میں یہاں سے مجھے مل جائے جب مجھے مل جائے، یہ یذوقون یعنی پورے لشکر میں یہ بات چل رہی کہ یار کل کے سولہ نے اعلان کر دیا فتح کا، کتنے دن سے 20 دن ہو گئے پتہ نہیں ہو رہے، 20 دن کل فتح ہو جائے گا، آپ نے بشارت دے دی، اور اس کے ہاتھ پر جس کو ایک آدمی ایو یودا کس کو دیا جائے گا جنت، فلما صلی غدو والا سلم کلم سب آئے، یہ جن یودھارے کو امید لے گا خود تیاری کر کے آیا، خود ڈنڈ بیٹھ کے نکال کر آیا، تکڑے ہو کر آیا کہ بھائی علی نے ابھی طالب کہا کہ علی کہاں ہے، قال ہوا تو یست کی ان کی بات یہ خراب ہے، فرض علی کو لا کہ فقط بھی فقط کر سلم، پیغمبر سلام نے تھوکا کہ ان کی آنکھوں میں ادار اور تو دعا کی، وہ بڑا فوراً ٹھیک ہو گیا، مکان لم یکن کی وجہ ہوئے کہ کوئی تکلیف ہی نہیں، پاتا ہو رہا ہے، آپ نے ان کو جھنڈا دے دیا، قال علی یا رسول اللہ اوقات میں ہوتا ہے یقول مثلنا، مطلب کہا کہ میں چاہتے ہی لڑائی چھیڑ دوں یہاں تک ہمارے یعنی مار مار کے مسلمان کر لوں ان کو، یہ کہا ان فضل رسلی، کہا کہ اپنے سیدھے اپنے رستے پر جاؤ، حتیٰ تمنے بساحت ہی یا بہا تو مترو کہ میں نے بتایا نا کہ لشکر اتنی دور تھا کہ تیر نہ پہنچے، اور تیر اچھے خاصے فاتح پر جاتا ہے، زیادہ وہاں قریب اب جا کر جنگ کو قریب جا کر، اور وہ نکل بھی آئے تھے بھائی صبح فرمایا ادعو ثم ادعو الاسلام، پہلے اسلام در کے تم مسلمان ہو جاؤ، واخبروا ما علی من اللہ، اور ان کو بتاؤ جو ان پر اللہ کا حق واجب ہے، اور واللہ یہ حدیث سمجھو اس کو بہت اہم حدیث ہے اس معاملے میں، یا اللہ ایہدی اللہ بکرج واحدا، اے علی تیرے ذریعے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، خیر لک من ان یکون لک حمر النعام، فرمایا کہ تمام سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے، اور دوسری روایت میں آتے ہیں جس پر سورج شروع ہوتا ہے اس دولت سے بہتر ہے ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے، لہٰذا مجمع اکٹھا کرنا، پورا مجمع ہی میرے ذریعے نیک بن جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک پر بھی اگر آپ محنت کریں اور وہ اللہ والا منظر ہدایت ہو جائے آپ کی نجات کے لیے کافی، یہ دیکھو ایک آدمی آپ نے تم دعوت دو ایک مسلمان ہو جائے بس تمہارا کام ہو جائے گا، یہ بڑھتا ہے، لہٰذا یہ بھی کہ نفس کی قید ہوتی ہے کہ یار زیادہ لوگ ہوں، بڑا مجمع ہو، بڑا وہ ہو تو واہ ہو، ایسا کچھ نہیں، ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے کافی ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے کہ ایک پیر کا مرید سورج ہو جائے تو اس کو ستارے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں، چاند ہو جائے ستاروں کی ضرورت نہیں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، ہمارے والد صاحب اپنے استاد کے ایک ہی شاگرد ہیں، جی تو جب وہ مدرسہ کھلا اور وہ دیوبند سے پڑھ کر آئے 1930 کے آگے پیچھے آئے وہ، تو والد صاحب نے ان سے 2 سال پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، جب جنگ شروع ہو گئی، جہاز شروع ہو گیا وہاں پر کمیونسٹوں کے خلاف، تو فرمایا کہ دیکھو اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم ہندوستان میں استاد سے جنگ میں شام تک پڑھ چلے جانا،
اب وہ ایک شاگرد وہاں سے چلا تو کیا ان کے لیے ایک شاگرد کافی نہیں؟ بولو وہ شہید ہو گیا، سر ٹھیک ہو گیا، ایک شاگرد کیسا شاگرد؟ سبحان اللہ. یہ لائنیات یہ بھی کرا جو واحد اس لیے انسان کسی ایک آدمی پر محنت کو معمولی نہ سمجھے، اس پر بھی محنت کرے. اللہ عبد الغفار ابن داؤد قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن حافظ احمد قال حدثنا ابن وهب اور یعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال لم مولا مسلم بن سمار قال قدمنا خیبر اور خیبر آئے فلما فتح علی الحصن جب وہ قلعہ فتح ہوا یا آخری قلعہ ذکر لو جمال الصفیہ بنت حیی رسول اللہ کو بتایا گیا کہ صفیہ بنت بہت خوبصورت ہے اور داب النسب بھی بہت اونچا ہے. ابن اخطب فقتل زوج اس کا شوہر قتل ہو گیا ہے عروسن اور وہ بھی دلہن تھی کیونکہ وہ کنانا کو شادیوں کا بہت شوق تھا، ان سے شادی کی تھی. مصطفیٰ لنفسی اپنے لیے اس کو اختیار کر لیا. صفی میں بتایا 5 قسم کا مال نبی لیتا ہے، ان میں صفی ہے. مصطفیٰ اس میں صفیہ نام ہے. ہمارے بھی آپ لے کر چلے حتیٰ بلغنا سبز صحابہ جہاں تک کہ درہ خیبر میں پہنچے. سبز صحابہ سب میں درہ صحابہ کا درہ، یہ درہ خیبر ہے. حلت وہ پاک ہو گئے اور بنا دیا وسلم تو وسلم نے بنا فرمائے رخصتی کی. اس سے پہلے ان کو حل آیا ہوا تھا، پھر وہ پاک ہو گئے. حلت یہی وہ لفظ ہے جس کو حضرت شیخ الہند نے جلیل بنایا ترمذی کی روایت مچھلی والی روایت میں کہ جو ہے اس کا جو نا حلال ہے، پانی جو ہے اس کا پاک ہے. الموت طہور والحل میتۃ، حل سے مراد پاک مراد ہے کہ وہ مراد نہیں کہ سمندر کا ہر جانور حلال ہے. حل سے مراد یہاں سے لیا کہ پاک ہے، کیونکہ وہ پاک ہے اس وجہ سے پانی بھی پاک. وہ مر جاتے تھے نا سمندر میں، زیادہ وہ پاک ہے کیونکہ اپنے ماخذ میں کوئی چیز مر جائے وہ پاک رہتی جب تک ماخذ سے باہر نہ نکلے. ماخذ سے مطلب انڈے میں بچہ ہے اندر مر گیا لیکن انڈے سے باہر نہیں نکلا، جیب میں رکھ کے نماز پڑھو کبھی کبھی، اگر باہر نکلتی نہ جسے انڈا خراب ہو جائے اس میں لال لال آ جائے تو جب تک انڈے کے اندر ہے پاک ہے، جب باہر نکلے گا جو ہے مسالے میں پیشاب ہے وہ ناپاک ہے، لیکن باہر نکلے گا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، سجا کرنا پڑے گا. یہ تو چونکہ وہ پیدا ہی سمندر میں ہوتے مرتے بھی نہیں ہے تو اندر جب تک رہیں گے وہ کیا ہے باقی. یہ اصول ہے، قانون ہے شریعت کا اپنے بات میں جب تک. تو یہاں سے لیا حضرت شیخ الہند نے کہا کہ وہ علم نہیں تو اس سے مراد یہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کی مردار حلال ہے اور سارے جانور حلال کر لے. وہاں پر ویسے تیرے مسجد میں وہ کہتے یہاں حلال سے مراد پاک ہے اس لیے پانی پاک ہے کیونکہ وہ مردار بھی پاک ہے جو کہ اپنے ماخذ میں ہے. تو یہ حاصل یہ کہ حلت ہماری اماں جو ہے نا وہ پاک ہو گئی، ابا نے اس میں رخصتی کرے. سما سنا حیسن پھر آپ نے دعوت کے انتظام کیا. فی نتن صغیر ایک چھوٹے سے دسترخوان پر رسول اللہ کا ولیمہ ہو رہا ہے. تو مکان یازم میں حالت کا گرد گرد کے لوگوں کو بلا لو. مکان دل کا ولیمت والا صفیہ، یہ رسول اللہ کا ولیمہ تھا صفیہ پر. اس میں ستو وغیرہ ہی تھا اور کچھ کھجوریں تھی. تو معلوم کا ولیمہ انسان کرنا چاہیے یا کچھ بھی ہو. چند دوستوں کو بلا دے، پورے محلے کو پورے شہر کو بلانے کی ضرورت نہیں. تو مخرج پھر مدینہ نکلے. فریض یحبی رہا ورا ابی عباسل لے کر سلم چادر لے کر پیچھے سے آپ نے ڈھانپ لیا ان کو. اصل میں ایک بات یاد رکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے جو نکاح فرمایا اس میں گواہ نہیں تھے اور نبی کی خصوصیت ہے کہ بغیر نکاح کے کر سکتا ہے. بس آپ نے اس کا مہر ان کی آزادی بنا دیا. جس طرح زینب بنت جاش کو آپ نے گئے اور جا کر لے کر آ گئے، بس بجنا کا قرآن نازل ہو گیا تو گواہ کی ضرورت نہیں. اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا صحابہ کرام کو کہ یہ آزاد ہے ام المومنین ہے یا لونڈی ہے. تو انہوں نے 2 نشانیاں مقرر کی صحابہ نے. ایک ولیمہ، کیونکہ آزاد عورت کی جو رخصتی اس پر ولیمہ ہے، لونڈی پر نہیں ہوتا. لونڈی لے آیا گھر میں اور بیوی بنا کر کیا رکھے بچے پیدا کرے، لیکن وہ ولیمہ نہیں. دوسرا پردے کا اہتمام جو آزاد کیا وہ لونڈی کا نہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ولیمہ کیا، اس کے بعد آشکارا ہو گئی کہ یہ ام المومنین ہے، کیونکہ ام المومن کے احترام اور الگ بات آ گئی میرا کا فرق.
اور دوسرا جب آپ نے اونٹ پر بٹھایا تو ان کے اوپر چادر ڈال دی یعنی حجاب کرا دیا، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ آج ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا یہ ہے، اس میں اعراض ہے، یہ ہے اس میں حقیقت کی حدیث سمجھ سے بحیری پھر رسول اونٹ کے بعد بیٹھ جاتے، اچھا آپ وہ اتر جاتی، اونٹ سے اتر تو جاتا ہے، چڑھنا کیسے یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا کار کیسے چڑھاتے تھے، اگر اپنی بیوی کی خدمت کرنی پائے تو اس کو ہار نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب رقبت ہو پیغمبر سلام اپنا گھٹنا کھڑا کرتے، مطلب سبھی رجلا رقبتی ہی آپ کی اس رقبہ کے اوپر اما صفیہ اپنا پاؤں رکھتی، حتیٰ تک وہ سوارتی، جو کرو نا فوجوں کی طرح اوپر کرو آج طرح ایک کھڑا کرو ایک ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں ہے، ایسے ایسے یہ ایسے چلو ایسے کرتے ہیں، ایسے فوجی کرو، اما صفیہ جو ہے نا وہ رکھ کر پھر اونٹ کے اوپر سوار، یہ طریقہ ہے۔ اب بتاؤ یا تو گیٹ کھول دے گڈی کا بیوی کو تار دے زیادہ مرید ہو گئے ایک تھانے دار نے کچھ اور پکڑا نا تو پھر بات چیت ہوئی، کچھ اس کی تفصیل پوچھی، کہتے جان تینوں آزاد کیتا تو کہ پیر بھائی، کہتے کہ پیر بھائی میں بھی جان مرید ہوں، تو میں جان مرید ہوں اللہ أنا إسماعيل قال ابن أخي عن سلمان أن يحيى عن محمد الطويل عن سمار أن المطاعة وأحسن بن حبيب في خيبر 3 أيام، 3 دن پیغمبر سلام وہاں رہے رخصتی کی بات حتی عرف بها، یہاں تک کہ وہاں جب وہ پاک ہو گئی تو آپ نے وہ فرمایا وقاضی منظوری والی حجاب، اما پر حجاب ڈال دیا گیا تھا، آپ پر حجاب کرا دیا گیا، یہ دلیل تھی کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنے حرم میں داخل کر دیا ہے، جیسے آج سے ام المومنین انا سعيد بن مريم قال اخبرنا ابو جعفر بن ابي كثير قال اخبرنا حميد ان صلى يقول وقام صلى الله بين خير رضي الله عنه 3 دن آپ رہے یبنا علی صفیہ سنتی آپ نے رسول بھی بتاؤ تو نصیرہ ولیمتی اصل کہتے میں ولیمے کے لیے صحابہ کو بلایا، مکان فی من خبز ولامن، کہتا مکان خبز ولامن کوئی روٹی گوشت نہیں تھا، ما کان الا نما بلال بلنتا، ان نے بلال کو دیا، کہا کہ انتا النساء کی جمع ہے کہ وہ دسترخوان بچھاؤ، اس سے پھل کا یہ ثمر ولقت و سمن، اس کے اوپر جو ہے کھجور عقیق اور سمن، اور اس کے اوپر جو ہے مکھن، اور اس کے اوپر عقیق کہتے جمع ہوا جو ہے وہ پنیر، سمجھو پنیر، یہ پنیر ڈال دیا گیا۔ اور اس میں احد امت المومنین اور مال یمین ہوں، اب مسلمان کہنے لگے کہ یہ امت المومنین میں سے یا رسول اللہ کی لونڈی، کیونکہ حضرت ماریہ تو لونڈی تھی، اس طرح لونڈی کون ہے؟ قال حجبا، اگر آپ نے پردہ کرایا تو یہ ایک امت رسول ام المومنین ہے، کوئی لمحہ جو کوئی محمد زمین اگر پردہ نہیں کرایا تو پھر سمجھو کہ لونڈی ہے۔ فلما ارتحلا، جب آپ چلے بطلا خلفہ ہو تو آپ نے پیچھے سے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور مدل حجاب، اور آپ نے وہ جن حجاب پھینک دیا ذرا اس کے اوپر ان پر، تو دلیل بن گیا کہ یہ کون ہے؟ امہات المومنین۔ میں نے بتایا اس لیے ان پر مخفی رہا کیونکہ پیغمبر سلام نے جو ہے وہ ان کو آزاد کر کے رخصتی کرا لی۔